बड़े बड़े रازों से उठने वाला है पर्दा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये जो मैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कहती हूँ, प्लीज़ इस पर ध्यान दिया करें, तवज्जो दिया करें, इसको समझने की कोशिश किया करें और फिर इस पर अमल दरामद यानी इम्प्लीमेंट भी किया करें। खैर, तो मैं क्या कह रही थी जनाब, मैं कह रही थी जाज़िब ज़िंदगी रिएक्शन एंड रिव्यू में आप सबका वेलकम। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी जी, सितारा अपने घर पहुंच चुकी हैं खैर खैरियत से। हम सब ने देखा सितारा का आज अपने घर से व्लॉग भी आया है, मैंने अभी तक नहीं देखा, बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे किसी ने लिंक शेयर किया जला भुना जीरा फ़कीरा फटी आँखों वाली लड़की के रिएक्शन का, कि अगेन अब वो कुर्बानी का गोश्त खा कर फारग हो गई है और होंठों पर ज़बान फेर कर यानी चाट चूट कर आकर वापस से बैठ गई है अपनी उस कुर्सी के ऊपर जिसके ऊपर बैठकर वो ख़ुद को बहुत बड़ी आलिम फाजिल और पता नहीं जाने क्या क्या समझती हैं। खैर, तो उनका कहना ये था कि मैं मोटी आंखों वाली हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे दें खूबसूरत आंखों वाली। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसको मोटी आंखों वाली क्यों कहा गया, फटी आंखों वाली। भाई, इसकी जो पिक्चर्स हमने लगाई थी, आप सबको याद होगा कम्युनिटी पे, थंबनेल्स पे, उसमें मोटी आंखें नहीं थीं, उस पे थी फटी आँखें। और फटी आँखों का क्या रीज़न था दोस्तों? इसकी एक आंख आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, यकीनन एक आंख इस बेचारी की छोटी है, तो ये ज़रा आंखें फाड़ फाड़ कर बात करती है ताकि किसी का ध्यान न जाए कि इसकी एक आंख छोटी और एक बड़ी है, तो ये ज़रा दीदे फाड़ कर बात करती है। वैसे फटी आँखों का मतलब क्या है, ये बहुत से उर्दू बोलने वाले लोग जो हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ी सी डेफिनेशन करती हूँ तो इंग्लिश बोलने वाले भी समझ जाएंगे। फटी आँखों का मतलब होता है बेहया आँखें, बेशर्म आँखें, वो आँखें जिनमें शर्म हया ख़त्म हो गई हो, या उर्दू में कहते हैं कि दीदों का पानी मर गया हो। जी दोस्तों, तो वो फटी आँखें थी, और फटी आँखों के साथ आज बैठकर दोबारा से उसने रिएक्शन दिया है और नमक हरामी भी अपनी हमेशा की तरह याद दिलाई है। उसके कहने का मतलब ये था, ये बात बताना चाह रही थी कि सितारा यासीन ने उसके ऊपर लाइव्स लगाई हैं, और सितारा की फैमिली के अंदर से दूसरे लोगों ने, मतलब डीडी ने ही, और शायद वकार ने भी रिएक्शन दिया। मैंने वकार का कोई रिएक्शन सुना नहीं, पहला एक सुना था, लेकिन वकार बातें इतनी लंबी कर देता है कि मैं उसके रिएक्शन सुनना ज़्यादा जो है, मैं वो क्या कहते हैं कि इतना जो है मेरे अंदर वो नहीं है, टाइम नहीं है, गूदा नहीं है, जिगरा नहीं है, बेयर नहीं कर सकती कि इतनी लेंथी चीज़ें मैं जाकर सुनूं। तो मेरा ख्याल है मैंने दोबारा नहीं जाकर सुना। खैर, नौबत आई तो जाकर वो भी सुन लेंगे। लेकिन यहाँ इन मोहतरमा को बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ़ हुई है। ये हाजिर नहीं थी, गैर हाजिर होते हुए भी ये हाजिर थी जनाब। इन्होंने सबके रिएक्शन सुने। ये भी बताती हूँ, बड़ी वैल्यू देती हैं न सिर्फ सितारा को, उसकी फैमिली को, बल्कि उसके सपोर्टर्स को भी। तो दोस्तों, ज़ाहिर है सितारा के पेड रिलेटिव्स हैं, जैसे कि इसने खुद इस चीज़ को एडमिट किया। ये कहती है कि सितारा उन लोगों पर तो रिएक्शन नहीं देती थी जिन्होंने सितारा की इज़्ज़त का यूँ किया, उसकी बेटियों का वो किया, लेकिन जिन लोगों के ऊपर छोटे मोटे थोड़े बहुत एहसान किए हों तो उन पर रिएक्शन देने दौड़ कर आ जाती है। तो छोटे मोटे थोड़े बहुत यानी कि एहसान तो हुए ना, एहसान तो याद करो, छोटे मोटे थोड़े बहुत ज़्यादा कम ये छोड़ दो। ये तो तुमने एडमिट किया कि तुम पर एहसान हुए हैं। खैर, कहने आई थी मोहतरमा, कह रही थी कि जब मेरे नाम पर कमाया जाएगा, मेरे नाम पर बात की जाएगी, व्यूज़ बटोरे जाएंगे, तो मैं क्यों ना करूं। जनाब, आपके नाम पे व्यूज़ नहीं बटोरे जा रहे, आपने कौसर कार्ड खेलकर सितारा के नाम पर व्यूज़ बटोरने की कोशिश की थी, आपको मिला है जवाब। तो आपको मज़ा मिल गया है कि रिएक्शन के अंदर तो बड़े व्यूज़ आते हैं। पहले तो 24 घंटे में 1 के व्यूज़ आते थे, अब 3 घंटे में 9 के व्यूज़ आ जाते हैं। पैसे बन रहे हैं, दुबई भी तो जाना है। यू नॉटी गर्ल। ये सबको बेवकूफ़ समझती है दोस्तों, हालांकि ये खुद बेवकूफ़ है। इस उम्र में भी, 29-30 साल की उम्र में भी तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुमसे ये उम्मीद न थी। खुद ही सब कुछ एडमिट किया है, खुद ही बता रही है कि सितारा ने इनके ऊपर एहसानात किए हैं, तो शर्म कर लो, उन एहसानों का ही लिहाज कर लो। अच्छा, इसको बड़ी तकलीफ़ हुई है कि सितारा लाइव आई है, और ये कहती है कि लाइव आई है और लाइव में आकर मुझ पर रिएक्शन दिया है। तो एक इंसान जिसका नाम साजिद है, वो तुम्हें पर्सनल में कॉल करता है, तुम्हारे बाप को कॉल करता है, तुम्हें रोकता है कि मेरी बीवी, जो कि मेरी बीवी है, तुम्हारे बाप की बीवी नहीं है, उसको अपने व्लॉग्स में मत लाओ, उसके ऊपर बात ना करो। वैसे तुम अभी तक वो कटे हुए बाजुओं का सबूत नहीं लाई बकौल तुम्हारे कि मैं तो मुझे तो राइट है कि मैं आकर यहाँ पर साबित करूँ जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जाते हैं।
خیر تو وہ کٹے ہوئے بازو پلیز ضرور دکھا دینا۔ خیر تو یہاں میں بات کر رہی تھی کہ یہ محترمہ جو ہیں کہتی ہیں کہ مجھ پر لائیوز میں ریئیکشن دیے جاتے ہیں، تو جب تمہیں پرائیویٹ میں کال کی جاتی ہے، پرسنل میں تمہارے باپ کو بتایا جاتا ہے، تو تم ڈھیٹ ہڈی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر ستارہ تمہارے باپ کو کال کرتی ہے، ڈھیٹ ہڈی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بقول تمہارے کہ ستارہ نے کال کی، یہ بھی تم نے ایڈمٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہے کہ رابعہ آنٹی کو کال کر کے ستارہ کہتی ہیں کہ اس کو روکو۔ پھر تم ہی نے بتایا ہے کہ کوثر آنٹی کو ستارہ اور ساجد کال کر کے کہتے ہیں کہ اس کو روکو۔ پھر آج تم نے خود بتایا کہ ستارہ نے تمہاری محترمہ جناب عالیہ ساز صاحبہ کو بھی کال کر کے کہا کہ اس کو روکیں۔ جب تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے، تم لاوارث ہو، تمہارا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم کسی پیڑ میں یا کھیت میں اگی ہو، پیدا تو تم کسی سے ہوئی نہیں ہو، کوئی چھوٹے بڑے کا لحاظ، خاندان، تمیز، ادب تو ہے ہی نہیں، کسی کی روک ٹوک، کسی کی تربیت تمہارے گھر میں ہے ہی نہیں، تو پھر اگلی کو تو پبلک میں آ کر ریئیکشن دینا ہی تھا نا۔ کتنے لوگ دوستو اس نے خود گنوائے ہیں کہ ان سب تک ستارہ نے اپروچ کی ہے کہ اس کو لگام ڈالو، اس کو کنٹرول کرو۔ وہ تمام لوگ جن میں سے کچھ ناکام ہوئے اور جنہوں نے الٹا پلٹ کر ستارہ کو جواب دیا، وہ سارے اس چیز کا ثبوت ہیں کہ ستارہ یاسین جو ہیں وہ پہلے اس معاملے کو پرسنل میں حل کرنا چاہتی تھیں۔ وہ روکتی رہی ہیں کہ گھر کے میٹرز باہر مت لاؤ، حالانکہ انہوں نے نہیں، اس نے ان کے اوپر احسان کیا تھا، یہ ایڈمٹ کر چکی، اپنی ہی باتوں میں سب کچھ ایڈمٹ کیا ہے۔ پھر یہ محترمہ کہتی ہے کہ اب میں جب مجھ پر بات ہوگی تو میں ثابت کرنے ضرور آؤں گی، تو تم پچھلے 1-2-1.5 مہینے سے بکواسیات کرنے آ جاتی ہو، لیکن ثابت تو تم نے چونی کی چیز نہیں کی۔ ایک نقطہ، ایک دھیلا یہ بندی ابھی تک ثابت نہیں کر سکی۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کے باپ کا حصہ جو ہے وہ ستارہ ہڑپ کر گئی ہے 10 لاکھ روپے کا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ستارہ ان کی جائیداد پہ قابض ہو گئی ہے، یہ کوئی ثبوت اب تک نہیں لا سکی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ کوثر نے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہیں، وہ اپاہج ہو گئی ہے، یہ اس کا کوئی ثبوت اب تک نہیں لا سکی۔ اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت ساری باتیں کرتی ہے، جس میں سب سے بڑی بات اس نے بولا کہ ستارہ نے میرے باپ کو بولا کہ تم کوثر سے اپنی یا اپنے بیٹے کی شادی کر دو، جس میں میں نے بھی مشورہ کیا تھا، مشورہ دیا تھا کہ اپنے للو سے اس کی شادی کروا لو۔ تو یہ اب تک کوئی ثبوت نہیں لا سکی کہ ستارہ نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ یہ اتنی نیک پروین تو ہے نہیں کہ وہ کوئی بات کرے اور اس کو ریکارڈ نہ کرے۔ خیر ایک چیز یہاں پر جو اور شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ساس صاحبہ کو دیکھیے کہ اس کو ستارہ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنی ہونے والی بہو کو لگام ڈالو، اس کو سمجھاؤ کہ ہمارا کھا کر، وہ کہتے ہیں نا ہماری بلی ہمیں پر میاؤں، یہ والی حرکت نہ کرے۔ لیکن نہیں، اس بندی کو لگام ڈالنے والا کوئی بھی نہیں، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میری ساس محترمہ نے ستارہ کو یہ جواب دیا ہے کہ کیوں جو ہے یہ بچی جو ہے وہ پبلک میں بیٹھ کر یہ باتیں نہ کرے، یہ ان لوگوں کی لائیوز میں نہ جائے جو اس کو عزت دیتے ہیں۔ واو، ویل ڈن، بہت اچھی تربیت ہے، اچھی بات ہے جناب، بہت اچھی بات ہے۔ یہ آپ کے گھر کی ہونے والی بہو ہے، ستارہ بھی کبھی کسی کے گھر کی ہونے والی بہو تھی، پھر بہو بنی، آج اس کا ایک سسرال ہے، آج جو ہے وہ ایک دوسرے کی لوگ مٹی پلیت کر رہے ہیں۔ ان فیوچر یہ بھی آپ کے گھر کی بہو ہوگی، آپ کا گھر بھی اس کا سسرال ہوگا، اور آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے کی مٹی پلیت کریں گے، اور ہم لوگ یہیں کے یہیں بیٹھ کر آپ کو اسی طرح دھویا کریں گے، آپ کی دھلائی کیا کریں گے، آپ کو یہ وقت یاد دلایا کریں گے۔ یہ پدی سمجھتی ہے کہ اس کا بہت بڑا شوربہ ہے اور دنیا اس کے شوربے سے کھا رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ اس پدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پدی تم صرف ایک کانٹینٹ ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ تم جیسی جو ستارہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر تمہارا باپ تمہیں کھلا رہا ہے، تو سوچو پدی تمہاری کیا حیثیت، کیا ویلیو ستارہ کے سامنے۔ ہاں ایز اے کانٹینٹ ہم سب تمہیں انجوائے کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، نہ اس سے زیادہ تم ستارہ کا کچھ بگاڑ سکتی ہو۔ پروف کے نام پر تم نے 1.5 مہینے سے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا۔ دوستو یہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں ان میں سے تو کئیوں کا خیال یہ ہے
اکثر اس کی لائف بلکہ ڈیلی کے بیسس پہ اس لائیو میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو آ کر اس کے منہ پر کہتے ہیں کہ ہمیں تو تم بھی ستارہ کا کوئی مہرہ لگتی ہو۔ دیکھ لیجئے، یہی اس کی اوقات ہے، یا کر یہاں پر سپورٹرز کو کہتی ہے پیڈ سپورٹر، ٹھیک، اور وہی ہیٹر جن کو یہ گود میں بٹھاتی ہے، بلکہ جن کی گود میں جا کر بیٹھتی ہے، وہی اس کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ تم بھی ہمیں ستارہ کی پیڈ سپورٹر، پیڈ ریلیٹیو لگتی ہو، تم ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی مہرہ لگتی ہو۔ یہ آج تک وہاں تو یہ ثابت کر نہیں سکی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہوں، میں ستارہ کی سچی پکی گہری دشمن ہوں، یہ ثابت نہیں کر سکی۔ یہ آ کر ہمیں پروفس دے گی کہ یہ سچی ہے۔ کیا پدی کا شوربہ۔ اور یقیناً دوستو بہت جلد اس کی دبئی والی ساس کا بھی چینل آ ہی جائے گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پوری سسرال فیملی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دبئی شفٹ ہونا چاہتی ہے۔ بلی کے خواب میں اب چھچھڑے آ گئے ہیں، اور بلی ان چھچھڑوں کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اس بلی کے پاس، اس پھٹی آنکھوں والی کے پاس ثبوت تو کوئی ہے نہیں، لیکن اسے ڈالرز چاہیے۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ بھی یہ جو ہے معاہدہ کر رکھا ہے کہ وائی ٹی کی جو انکم ہوگی وہ 50% آپ کی اور 50% میری ہوگی، کیونکہ مجھے پتلی گلی سے دبئی نکلنا ہے۔ تو اس کے باپ نے بھی حامی بھر لی کہ ہاں، ستارہ کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ ستارہ کو گندا کر کے کھایا جائے۔ خیر دوستو، جس کا جیسا ضمیر ہوتا ہے ویسا اس کا نوالا ہوتا ہے۔ ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی کس کو کتنا گندا کر کے کھا رہا ہے، ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ خون کتنا گھٹیا ہے۔ خیر دوستو، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا، جانے سے پہلے لائک کیجئے گا۔ ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے۔ ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔